کہ جمعے کے دن آپ نماز کو آتے ہیں نا، تو اگر گھر سے کوئی مسلمان اس نیت سے نکلا مسجد کی طرف کہ امام صاحب بیان کریں گا کوئی حدیث اس کو سنوں گا، تو اس شخص کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ یہاں سے تو نکلیں گے مدینہ منورہ کی حاضری اور مکہ معظمہ کی حاضری، اس کے تعلقات سے گفتگو مولانا نے اشارتاً کرا، اور میں آپ کو تھوڑا اس کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ کیا کہ حدیث بخاری کے اندر آتا ہے من نظر الی الکعبۃ ایمانا و احتسابا فقط غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں پہلی نظر جیسے ہی کعبے پہ پڑتی ہے، کچھ پڑھو نہ پڑھو، ایمان والا اگر ہے کعبے پہ نظر پڑتے ہی اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی یہاں پہ مسجد میں آئے فاتحہ کے لیے، فاروق بھائی نے کہا مفتی صاحب فاتحہ دے دیں گے، مولانا دونوں ہم چلے۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں، تو جو ہم سے بڑے جا رہے ہیں تو ان کو دیکھو وہ کیسا جا رہا ہے، اسی حساب سے میں جاؤں، صحیح ہے نا؟ لیکن آپ لوگوں کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، جانا ہے تو جانا ہے، الٹا سیدھا جیسا بھی۔ 10 لوگوں میں سے 8 لوگوں کا الٹا پیر مسجد کے اندر ہے۔ سنت رسول ہے ان اللہ یحب التیامن، اللہ دائنے چیز کو دائنی سائڈ کو پسند فرماتا ہے، اور آپ کا بایاں پیر مسجد کے اندر جا رہا ہے، تو یہاں تھوڑی غلطی ہوگی۔ معلومات ہے حضرت، لیکن تھوڑا کنفیوز تھا، سوچتے سوچتے چلا گیا کون سا پیر ہے، یہاں چل جا رہا ہے، لیکن حرم مکہ کے تعلق سے حدیث میں ہے غلطی سے بھی اگر بایاں پیر کعبے کے اندر داخل ہوتا تو 1 لاکھ عذاب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس کو نوٹ رکھیے گا، کتنا عذاب؟ 1 لاکھ گناہ لکھا جائے گا۔ اور وہیں پر آپ سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے داہنا پیر اگر آپ نے کعبے کے اندر ڈالا ہے تو 1 لاکھ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اتنی سستی کاہلی کو انڈیا میں چھوڑ دینا پڑے گا، اتنا ذہن میں رکھ کے چلنا پڑے گا، جب ہم حرم میں داخل ہو تو سیدھا پیر ہمارا انٹری کر، ٹھیک ہے، اور وہاں کسی کو دھکا مکی دینا نہیں ہے۔ اور مکہ اور مدینہ کے تعلق سے بات آتی ہے، مدینہ شریف اگر جائیں، جیسے کہ اپنے مسجد میں جھاڑ ہے نا، تو بیٹھے بیٹھے آدمی کو گوشت کا دانت گھس گیا تھا تو ایک ٹہنی کو توڑا کھلا کرنا شروع کر دیا۔ حدیث رسول میں مدینے کی کسی پتی کو بھی توڑنا منع ہے، اس کا بھی حساب میدان محشر میں دینا پڑے گا۔ تو بہرحال وہ آگے کی بات بتاؤں، میں نے یہ دیکھیں پہلا اسٹیپ، جب آپ کوئی بھی قدم بڑھائیں مدینہ منورہ کے لیے، مکہ معظمہ کے لیے، تو مکہ میں 1 نیکی کر کام کرے گا تو 1 لاکھ نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور ایک غلطی کر گیا تو 1 لاکھ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور یہی مدینے میں چلے گئے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مدینے میں غلطی کرتا ہے، جو غلطی کرے بایاں پیر ڈال دی، تو 1 لاکھ نہیں، اب وہ 50,000 میں بدلی ہو جائے۔ نبی کریم نے اپنے چاروں والوں پر مہربانی کرا کہ 1 لاکھ کو 50 میں گھٹا دیا، 1 لاکھ عذاب کی جگہ 50,000 عذاب، اور اگر اسی جگہ پر ایک نیک کام کر گیا تو بجائے 1 لاکھ نیکیوں کے وہ 50,000 نیکیاں ہو جائیں گی۔ یہ پہلا اسٹیپ آپ کا۔ ایک بات، اوقات مکروہ اگر نہیں ہے، جس ٹائم آپ کو طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے مکہ میں، تو پہلی صورت تو پہلے آپ گھر میں وضو کر لیں، اچھا رہے گا۔ تمباکو پان بیڑی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیے، موبائل کو سائلنٹ کریے۔ جیسے آپ حرم میں داخل ہوئے تو یہ مسئلہ میرا ذہن میں رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے اور قدم آگے بڑھائے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا اگر آپ کو یاد ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اگر نہیں عربی تو اردو میں اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، آسانی کے ساتھ ہوگا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے۔ اور اس کے بعد کعبے پہ نظر پڑی، فوراً وہی ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا میری اوقات نہیں، حیثیت نہیں اس گھر کے دیدار کرنے کی، تیرا کرم بالائے کرم، 1000 ہا کرم، تو نے احسان فرمایا کہ اپنے گھر کے دیدار سے مالا مال کر دی۔ نہیں تو آپ جانتے ہیں آپ کے ایریا میں کروڑوں پتی پڑا ہوا ہے، مکہ مدینہ دور کی بات، اجمیر نہیں جا پایا، جس کو نصیب میں ہوتا وہی نہ جاتا ہے، تو یہ ان کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے۔ آپ پہنچے، اب پہنچنے کے بعد اگر وقت مکروہ نہیں ہے تو وہاں پر ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ 2014 کو ہم حج کو گئے، آخری جب 4تھا حج تھا، تو میوزیم ایک جگہ ہے
اس کو عربی میں القصوہ کہتے ہیں. وہاں پہ ہم گئے کچھ تبرکات کو دیکھنے کے لیے. اپنا عبداللہ بھائی نہیں ہے کیا الگوٹی والے, ہمارا سبھی راجو, تو میں ان لوگوں کو لے کے گیا. وہ لوگ نئے تھے, میں پرانا تھا تو میں لے کے گیا. تو وہاں پہ دیکھ رہا ہوں 2 مولانا کو, کعبہ ادھر ہے اور ادھر پچھم ہے نا, تو ادھر ہی وہ 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیا. عصر کی نماز کا وقت 4 رکعت میدان میں تھا تو 4 رکعت نماز پڑھ لی. اور جیسے ہی نماز پڑھے تو میں نے ان لوگوں سے اشارہ کہا کہ کسی کی نماز نہیں, کعبہ تو پیچھے ہے اور نماز ادھر پڑھ رہا. ہلکا سا ان کے دماغ میں کہا دونوں بولو نا کر تو نماز ختم. حضرت نماز نہیں ہوئی, مجھے کہ حضرت نماز نہیں ملنا. علاج حد الکعبہ, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف نیت میں کہی جاتی ہے, اور آپ کی نیت میں ہوگا پیٹھ کی طرف کعبہ. کعبہ تو ہے ہی نہیں, ادھر تو ہوا ہے. کعبہ تو آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہوا. تو پھر میں نے کہا جدھر کعبہ ہے, ابھی یہ کعبہ, اس کو میں نے کعبہ بنایا, یہ جو آپ کے سامنے ہے نا یہ کعبہ. اگر ادھر آدمی کھڑا تھا تو ادھر منہ دے کے منہ کر کے نماز پڑھے گا, اور جدھر آپ بیٹھے حاجی صاحب ادھر کر کے نماز پڑھیں گے. اب بھائی یار آپ ہیں, آپ ادھر منہ کریں گے, ادھر والے ادھر منہ کریں گے. وہاں چاروں رخ سے نماز, کعبے کی طرف منہ ہونا ہے نا. اتر والا دکھن کو منہ کرے گا, دکھن والا اتر کو کرے گا, پورا والا پچھم, پچھم والا پورا. یہ ہمارے گھر سے چونکہ پچھم ہے کعبہ, اس لیے ہم لوگ پچھم طرف سجدہ کریں. لیکن وہاں آپ تو کعبہ ہی میں ہو, تو کعبہ جدھر ہوگا ادھر آپ کو, یہ کونے پہ ہے تو کونا پر ہی نماز پڑھنا ہے. یہ اس کا سسٹم ہے. تب جا کر کے انہوں نے نماز کو دہرائی اور نماز پڑھا. تو یہاں دھیان رکھنا ہے, نصیب سے چاروں سائڈ سے آپ کو پڑھنے کو موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ذہن میں رکھیں. ایک بار گئے اندر, سلام کر دیے, اور سلام کرنے کے بعد مکروہ وقت نہیں ہے تو فوراً کھڑے ہو کر کے 2 رکعت آپ تحیت المسجد, مسجد حرام میں داخل ہونا یہ معمولی نصیب کی بات ہے. جیسے کرکٹ کا میدان ہوتا ہے نا, چاروں طرف سے گول ہو کر کے ایک مسجد ہے, اس مسجد کا نام مسجد حرام ہے. وہ بھی 3 مالا ہے, اور ایک جگہ کہیں پہ زمین کے نیچے اس کو پکڑ کے 4 مالا, اور اس کے بیچ میں کعبہ ہے, اور چاروں طرف سے بڑا میدان ہے. اس میدان, اس کعبے کے بیچ میں سے کنارے کنارے سے سفید سنگ مرمر کا جو میدان ہے اس کو مطاف کہتے ہیں, طواف کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے, ابھی آپ جتنے عمرہ والے ہیں یہ 4 کونا ہے, اس پہ دھیان دیجیے. یہ کونا یہ ہوا, یہ 2 ہوا, یہ 3, ایک 4. یہ کونے کے سامنے وہ بچہ کھڑا ہے, اس کے اوپر پہلا مالا, دوسرا مالا, تیسرا مالے پہ نظر ڈالیں گے, ایک ٹیوب لائٹ ہے, اور اس قسم کا ہرا کلر ہے اس کا. پہلے چاکلیٹی کلر کا پٹا سنگم مرمر کا ڈالا تھا, اس کو اس نے ہٹا دیا سعودی حکومت نے. اب یہ ایک پٹا, جیسے ہی آپ یہاں آئیں گے تو پٹے کے اوپر بالکل کونے کے سامنے آپ پیر رکھیں گے, اور اسی کے سامنے اتنی اونچائی پہ ایک پتھر کعبے کے دیوار سے چپکا ہوا ہے, اس کا نام ہے حجر اسود. اس کا نام حجر اسود. بسم اللہ اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ایسا کریں, ایسی آواز آنا ہے. ٹھیک, اس طرح سے کہہ کے چوم کے, اس کو کہتے ہیں شریعت میں استلام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام. اب یہاں سے ادھر دھیان ہی نہیں دینا ہے. آپ جب یہاں سے چلیں گے, اب وہ کتاب آتی ہے پہلے چکر کی دعا. ٹھیک, اگر اعلیٰ حضرت نے انوار البشرہ فی الحج و زیارہ ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب کے اندر لکھے بہت سارے حاجی ایسے جن کو دعا یاد نہیں رہتی. اگر یاد نہیں ہے تو لکھے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہ آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. درود شریف تو آتی ہے تو درود شریف پڑھیے, اور نہیں تو تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم, ایسا پڑھتے رہیے. اور بہترین ایک بات آپ کو بتا کے دے رہا ہوں, بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے, کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب سے بخاری کی آخری حدیث یہ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہے, زبان پر بولنے کے اعتبار سے بہت ہلکا پھلکا, لیکن میزان عمل میں جب اس کو تولا جائے گا, پورے دنیا کے پہاڑ کو ایک پلہ میں رکھا جائے گا, یہ 2 جملے کا ثواب ایک میں رکھا جائے گا, تو یہ 2 جملے کا ثواب بھاری پڑ جائے گا. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس اتنا بھی اگر یاد ہے تو آپ چالو کریں. بسم اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ 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 بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
یہاں تک آ گئے. اب یہ راؤنڈ مار کے جو آپ آئے یہ ہوا آپ کا ایک چکر. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کے ہاتھ میں 7 دانے کی ایک تسبیح ہوگی. ایک دانہ کو آپ سرکا دیجیے, باقی 6 دانہ بچے گا. اس طرح سے پھر ایک مار کے آپ آئے, پھر آپ کو یہاں پہ سلام کرنا پڑے گا. استلام, بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا کر کے چوم کے پھر آگے آپ کو بڑھنا ہے. دوسرا راؤنڈ اگر کچھ نہیں جو بتایا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد, یہ درود تو آتی ہے. یہ 2 شیف پڑھتے پڑھتے آپ 7 راؤنڈ مار لیں گے. یہی ختم ہونے کے بعد جہاں پہ فاروق بھائی بیٹھے ہیں یا حاجی صاحب ہیں, اتنی دوری پر ایک کانچ کے جیسا گڑا ہوا ہے اور چاروں طرف سے سونا سونا ہے, بیچ میں کانچ ہے اور اسی کے بیچ میں ایک پتھر ہے. اس کے بیچ میں ایک پتھر ہے. اس پتھر پر آپ جب نظر ڈالیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ گیلی مٹی تھی, کوئی شخص اس کے اوپر پیر رکھ دیا ہے اور دونوں پیر اس کا دھنس گیا ہے. تو وہ گیلی مٹی نہیں ہے بلکہ وہ ایک پتھر ہے. جب حضرت ابراہیم اسلام کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے, تعمیر کرتے کرتے دیواریں اونچی ہو گئی, ہاتھ پہنچ نہیں پا رہا تھا, اینٹ پتھر کیسے رکھا جائے گا. تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا, بیٹا دیواریں اونچی ہو گئی ہے, کوئی برگا باندھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, تو یہ کام کرو, یہ پتھر پکڑو لا کے میرے پیر کے نیچے رکھ دو تاکہ اس کے اوپر چڑھائی کر کے میں چڑھ کے کعبے کی دیوار کی تعمیر کرتا ہوں. تو باپ نے پکڑا ایک سائڈ سے, بیٹا نے پکڑا, دونوں کے دونوں پیغمبر اسلام اور دونوں نے کعبے کے نیچے دیوار کے کنارے پتھر لا کے رکھا. قدرت کا نظام, جیسے ہی دونوں پیغمبروں کا اس میں ہاتھ رکھا, حضرت ابراہیم اس پہ کھڑے ہو گئے. بیٹا مال مسئلہ اٹھا کے دے رہا ہے اور پتھر اٹھا کے دے رہے ہیں, حضرت کعبے کی تعمیر کرتے جا رہے ہیں. تو پتھر کو آگے بڑھنا ہے. حضرت ابراہیم دل میں ارادہ کر رہے ہیں, خود بخود پتھر آگے بڑھ رہا ہے. البتہ چاروں طرف سے پتھر گھوم گھوم کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دے رہا ہے. اور اگر آپ کا ارادہ ہوتا اوپر جانے کا, پتھر خود بخود پھیل جاتا, اور اگر ارادہ ہوتا نیچے آنے کا, پتھر شارٹ ہوتا نیچے آ جاتا. اوپر نیچے آ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیر تقریباً آج کی نگاہ میں آپ دیکھو گے کم سے کم 1 فٹ دونوں پیروں کے نشان دھسا ہوا. اسی کا نام ہے مقام ابراہیم. اس کا نام ہے مقام ابراہیم. اور حدیث رسول میں ہے کہ جیسے ہی کعبے کا طواف کمپلیٹ ہو جائے, اس جگہ پر جا کر کے 2 رکعت نماز واجب الطواف کی وہ ادا کرے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب الطواف کی واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. ایسا کہہ کر کے آپ نے نیت کر لی. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیے, دوسری رکعت میں قل اللہ شریف پڑھیے. ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو قل اللہ یاد نہیں ہے تو جو سورہ یاد ہے وہ پڑھ لے, اس ترتیب سے وہ نماز ادا کر لے. اس کے بعد کیا ہو جائے گا, اس کے بعد وہاں سے اسی کونے سے نکل کر آپ جتنے عمرہ والے دھیان دیجئے, یہ اس کونے کا نام کیا ہے, جہاں سے طواف شروع کرے اس کا نام ہے رکن اسود. ابر میں جہاں کونا ہے نا, اس کا نام رکن اسود, اور اس کے بعد رکن عراقی, اور اس کونے کا نام رکن شامی, یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں, اور اس کا نام ہے رکن یمانی. رکن یمانی سے رکن اسود کے بیچ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 70,000 پیغمبروں کے مزارات اس کے نیچے ہیں. اس جگہ پر جو دعا کی جائے گی اللہ اسے قبول فرماتا ہے. یہ پورا ایریا ہی آ جاتا ہے. اور ایک بار رکن شامی کے کونے پہ چاروں طرف سے ایک چھوٹی سی باؤنڈری گول کر کے ہے, اتنا اونچا سنگ مرمر کا, ادھر سے امام نماز پڑھاتا ہے, اس کو بند رکھتا ہے. یہ کونے پہ تھوڑا کھلا رکھتا ہے, جہاں پہ یہ مطلب مشکل سے 2.5 فٹ 2 سے 2.5 فٹ جگہ کھلی اس کے اندر جانے کے لیے. ٹھیک. اس کے متعلق اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس حتیم کے اندر گھس گیا, کوئی 2 رکعت نماز ادا کر لیا تو حدیث بخاری میں ہے گویا کہ کعبے کے اندر گھس کے نماز پڑھا. اور اس کونے کے لیے لکھا اعلیٰ حضرت نے کیا, رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت, آؤ جدے شہ کونین کا دریا بھی ملی. اور اس جگہ کے لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ رکن شامی کے کونے پہ کوئی شخص 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے, 70 پیغمبروں کی عبادت کا ثواب اس انسان کو دیا جاتا ہے. تو یہ موقع چھوڑے گا نہیں اس جگہ کا. اب تو جیسا موقع مل جائے گا 2 رکعت وہاں پڑھ لیں گے. اس طرح سے چاروں کونے کی الگ الگ فضیلت ہے. بہرحال جیسے ہی 7 راؤنڈ آپ کا ہو گیا,
इस्तिलाम करे, 2 रकात वाजिबुत तवाफ नमाज पढ़ लिए, वही कोना पकड़ के क्रॉस उसको आपको चले जाना है मस्जिद के अंदर। जाकर के आप अंदर जब घुसेंगे, कांच से, अभी कांच लगा दिया है, कांच से घेर दिया ब्लड प्रूफ शीशा से, और उसके अंदर पहाड़ी है छोटी सी, उस पहाड़ का नाम है सफा। सफा। और यहाँ वही खड़े होकर के आप इधर जब देखेंगे, तकरीबन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से थोड़ा कम, यानी अगर 1 किलोमीटर 1000 सेंटीमीटर होता है तो 900 सेंटीमीटर पकड़ के चलिए, इतना 1.25 किलोमीटर पे जब नजर डालेंगे तो ये मरवा, ये सफा, ये मरवा। तो ये सफा और मरवा के बीच का क्या मसला है? एक रास्ता इधर से गया है और बीच में डिवाइडर है, और फिर एक रास्ता इधर से आया है। हाँ, ये मसला थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे आप ये सफा से शुरू करें और जब यहाँ से आप चलेंगे वो कोने पे, तो पहले से नहीं मुड़ना, बल्कि बहुत बड़ा खंबा गोल करके है। उस खंबा को देखने में पहली मरतबा मैं देखा था तो मैं दिल में सोचा, इसलिए खंबा के लिए सऊदी हुकूमत ने इतना खर्चा करा है, इसके पैसे से आधा इंडिया 6 महीना चल जाएगा, इतना खर्चा है उसके पीछे, इतना हाई क्वालिटी का बना है। अच्छा, वो खंबे ये स्टार्ट करे सफा, थोड़ी चढ़ान पे चढ़ के, सुस्ती में थोड़ा नीचे से चला था, नहीं, पहाड़ी थोड़ी ऊंचाई पे वहाँ पे चढ़े, और वहाँ से आप दौड़ते हुए वहाँ जाएंगे, चलते हुए जाएंगे। 1 राउंड हो गया, सफा से मरवा गए 1 राउंड, मरवा पे टर्न करे, फिर वहाँ से सफा आ गए, ये आपका कितना राउंड हो गया? दूसरा। फिर उधर चलेगा वो कोने से, फिर उधर गए, तीसरा। अलग सफा से स्टार्ट होगा आपका 7 राउंड, और मरवा पे जाकर के खत्म हो जाएगा। जहाँ वहाँ खत्म हो गया, 7 चक्कर आपके हो गए, 2 रकात आप वहाँ नमाज अदा करेंगे सही के नाम से। इसको सही कहते हैं। सही का माना होता है चलना, सही अरबी लफ्ज़ है, इसका माना होता है चलना। आज जब आप पहुँचे, 2 रकात नमाज अदा कर लिए कि या अल्लाह मैंने सफ़ा मरवा की सही की, इसको तो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब उसके बाद जैसे ही आप हरम से बाहर निकले, जगह जगह पे हजाम लोग अपनी दुकान लगा के बैठे हैं। पूछे, भाई मुझे बाल टकला करना है, क्या कीमत, क्या पैसे? तो वो बोलेगा 5 रियाल, 7 रियाल, 10 रियाल, जो जैसा होता है बोलता है। तो जहाँ आपको सस्ता देखे आप वहाँ जाकर के, कुछ लोग थोड़ा हल्का काट लेते हैं जीरो मशीन से, नहीं, आप मुकम्मल अपने बाल को उतार लें। क्यों कि हदीस रसूल में अगर बाल से भी किसी इंसान को तकलीफ पहुँची है तो इस उम्र की बरकत से अल्लाह उस गुनाह को भी माफ़ फरमा। ठीक है, इस तरतीब से जब आपका उम्रा हो गया, 7 काबे का चक्कर, इसको तवाफ कहते हैं। सफ़ा मरवा की 7 राउंड, ये इसको सही कहते हैं। और उसके बाद बाल टकला कर लिए, सर आपका टकला हो गया, आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद कोई काम नहीं। हाँ, उसके बाद आप चले गए अपने रूम में, नहाने धोने का साबुन है, कपड़ा ले लीजिए, नहाइए धोइए। उसके बाद आप फ्री हो गए। आपका जो सिला हुआ कपड़ा है, ये कुर्ता, अब सिले हुए कपड़े को आप पहन सकते हैं। आप लोगों में से कोई भी वो नहीं लाया एहराम लाया होता था तो मैं बांधने का भी, पहनने का भी तरीका बता दिया होता। कभी कभार क्या होता, हमारा एक हाजी अलगुडी के थे, तो उन्होंने गलती से क्या किया, एहराम तो बांध लिया, और एहराम बांधने के बाद अंदर जो अंडरवियर था वो रहने दिया। अब अंडरवियर रहने के बाद जब वो उम्रा हो गया कंप्लीट, उम्रा करके जब मैं बाहर लाया कमरे में, तो मुझसे कहने के हज़रत अंडरवियर चलता है ना? मैंने कुछ नहीं भाई। तो बोले गलती से रख, मैं बेकार फेर हो गया, आपको तौबा करना पड़ेगी। फिर वापस से उसको उम्रा कराए। बहरहाल तो कैसा रहता है, अंडरवियर वगैरह कुछ नहीं, बनियान वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ एक लुंगी, वो भी जैसे हम लोग बांधते हैं ऐसा नहीं। लाइए आपका रुमाल, तकलीफ तो नहीं ना? नहीं। ये हमारे मेरे ख्याल से आ गए वो, तो हम लोग ऐसा लुंगी लेते हैं, ऐसा कस के बांधते ना, ऐसा बांधना नहीं है। उसका तरीका ऐसा है, आप अपना पैर थोड़ा ऐसा फैलाइए, क्यों कि चलने में आपको दिक्कत ना हो। ऐसा पैर फैला देने के बाद ऐसा ला करके ऐसा, ठीक है, ऐसा हल्का सा मोड़ देने के बाद आपको एक बेल्ट मिलेगी, रोक दीजिए उसको, एक बेल्ट मिलेगी, बेल्ट आप ऊपर से बांध दीजिए और इसे कपड़े से उसको छुपा दीजिए ताकि पैसे उसे भी रहे। इस तरीके से उसको बना, और उसके बाद एक चादर होती है, उस चादर को आप ऐसा ले लिए, ठीक। स्टार्ट का 3 राउंड जो होता है इसको रमल कहते हैं। इसके लिए हुक्म है, ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, ऐसा 3 चक्कर आपको ऐसा स्टार्ट क्या करना है। 3 चक्कर जैसे खत्म, और उस 3 चक्कर में हल्का हल्का थोड़ा शान से सीना अकड़ के चलना पड़ता है।
کیونکہ حدیث کا حکم ہے کعبے کے اندر اگر جگہ ملتی ہے آپ کو بھاگنے کا تو تھوڑا سینہ چوڑا کر کے سینہ تان کر کے اسٹارٹ کے 3 راؤنڈ آپ کو ایسا کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کو پھر جیسا ہے ایسا ڈال دیجئے۔ لیکن جب آپ عمرہ کر رہے ہیں، ابھی ہمارے ذاکر بھائی تشریف لائے، اب آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وضو کرے، اب دیکھا کہ مولانا صاحب ٹھنڈی ہے پانی تھوڑا لگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ احرام لیا اور ایسا منہ پوچھ لیا تو شرعاً ناجائز ہے، بلکہ احرام کا کپڑا منہ میں لگنا ہی نہیں ہے جب تک آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کا بال بھجایا، آپ حالت احرام میں ہو، آپ نے بال بھجاتے آپ نے ایسا پکڑا، سارا یہ بال سفید ہو چکا، ایسا پکڑ کے کھینچا دیا تو شرعاً یہ بھی حرام ہے، اس کے اوپر ایک دم واجب ہو جائے گا۔ آپ کو مچھر کاٹ رہا تھا، آپ حالت احرام میں ہو، آپ نے ایسے مارا، مچھر تو مر گیا، اس کے جنازہ ونازہ کو پڑھانے کے لیے نہیں تیار، لیکن آپ کے اوپر ایک دم واجب ہو جائے، یہ احرام کی حالت ہے، اور باقی ٹائم پہ کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، جب آپ وہاں جائیں گے آپ کے ساتھ کوئی مولانا ہوگا۔ ہاں، دم کا مطلب اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی، دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بکرا خرید کر آپ کو صدقہ کرنا پڑے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ دھیان رکھیں کہ حرم کی سرزمین پر بہت سارے مسٹیک ہوتی ہے۔ مکہ کے اندر آج کل تو دیوبندی ایک بہانہ بنا لیتا ہے، مولانا مکہ میں ایسا ہو رہا ہے تم کیسا کرے، مکہ والا ننگا ناچے گا تو ہم بھی ننگا ناچیں گے۔ شریعت جو کہتی ہے اس کو دھیان دینا ہے، کیا کہ حاجی کے اوپر قربانی کرنا واجب، عمرہ والوں کے نہیں، حاجی کے لیے۔ اب وہاں پر جگہ جگہ اسٹال لگا دیا جاتا ہے، 350 ریال جمع کیجئے، بینک میں آپ کا پیسہ جمع ہو جائے گا اور آپ کی قربانی گویا کہ ہو گئی، آپ کا حج ہو گیا۔ جگہ پہ حاجی کے حج کو برباد کر رہے، مطلب وہ پیسہ کیا ہوتا ہے، وہ پیسہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش بھیجا جاتا ہے، جماعت والوں کی جو جماعت چلتی ہے ان چلانے والوں کے لیے یہ پیسہ بھیجا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت جو گاؤں گاؤں پھرتے نا، ان کے خرچے کے لیے یہ پیسہ دیا جاتا ہے، اور حاجی کے حج کے لیے جب تک قربانی نہ ہو تب تک اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوتا، اتنا بڑا گناہ میں ڈال دیتا۔ اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں۔ ایک بات ہے، الیاس میں آپ دوشی پڑھی، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو یہ دیکھیے آپ، تو اس ترتیب سے اگر کوئی شخص کے کوئی حج میں عمرہ میں مسٹیک ہو جائے، اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر شیطان زیادہ ورغلط ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بہت احتیاط سے آپ کو قدم اٹھانا ہے اور آپ کو ان معاملات پر حل کرنا ہے۔ دوسری بات، جیسے آپ عمرہ کو جائے تو عمرہ کی ایک نیت ہوتی ہے، ایک عمرہ کی نیت ہوتی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، یہ قبول فرما اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، آسانی فرما۔ یہ اردو میں آپ کو کرنا ہے۔ اس ترتیب سے آپ کو کوئی بڑا کام نہیں ہے، بالکل نارمل ہے، لیکن لائف میں پہلی بار، زندگی میں پہلی بار جانے کے بعد انسان وائبل ہوتا ہے کیا کرنا ہے، اس کے لیے پریکٹیکل کر کے آپ کو بتا دیا۔ کعبے کے رکن اسود سے اسٹارٹ کرنا ہے، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، پھر رکن اسود، یہ 7 راؤنڈ مار کر کے آپ کا عمرہ یہ طواف ہو جائے گا۔ 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے ہیں، سیدھے سیدھے آپ کو چلا جانا ہے، آپ کو صفا، اور صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس سے 7 راؤنڈ مارنا ہے۔ اس بیچ میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دیتا ہوں، جب صفا مروہ میں آپ جائیں گے، ہرے رنگ کے 2 ٹاور لگایا گیا اوپر لائٹ کا، وہ ہرا رنگ کا، جب اس ہرے رنگ کے پٹے کے قریب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو یہی آیت پڑھنا پڑے گی جو میں نے پڑھا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ دونوں کے دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اب جو آدمی چلنے لائق ہو جائے، یہ تو ہے بھائی، یہ صاحب ہمارے ساتھ حج کرے، عمرہ کرے بھائی، ماشاءاللہ۔ عید میلاد النبی کے موقع پر میرے ساتھ مدینے میں پوری رات جاگے اور کئی گھنٹے کا روزہ تھا،
शाम होते होते तक अपना हाल बेहाल हमारा हुआ, तो ये ज़ईफ़ों का क्या हुआ? भले हाल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला आपके जाने को, वहाँ की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। एक मसला और याद रखें, जितने उम्रा वाले हैं, हाँ फारूक भाई आप भी जा रहे हैं? वो इतना खूबसूरत आदमी उनको कोई देखेगा जाकिर भाई, बराबर। अब यहाँ जाने वाले आपके रिश्तेदार से लेकर मोहल्ले से लेकर बहुत सारे पहचान के लोग हैं। जैसे खबर लगी फारूक भाई उम्रा को जा रहे, भाई फारूक भाई सलाम करना यार, मेरे लिए दुआ करना। ऐसा बोलेगा कि कुछ गलत बोलेगा? यही तो बोलेगा ना, फारूक भाई मेरे लिए दुआ करना। जितने हैं हम लोग भी यही कहने के लिए आए हैं कि जितना उम्रा को जा रहा है सबके सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा और सलाम पेश कर दीजिएगा सरकार की बारगाह। तो आप दिमाग तोड़ने में 50 लोगों ने सलाम कहा है, किसका किसका नाम याद रहेगा? और हदीस में है कोई सलाम करे अगर आप ना पहुंचाओ तो आप गुनहगार। इलियास भाई यहाँ आए, मुलाकात हो गई, हाजी सलीम साहब आ गए, मुलाकात हो गई, हाजी साहब वो सर मिलेगा, आ जाओ सर मिले तो सलाम पेश कीजिएगा, ऐसा कहते ना। तो इस तरीके से सलाम भेजा जाता है। अब अगर कोई शख्स सलाम वहाँ नहीं भेजे तो वो ना भेजने वाला गुनहगार होगा। तो अब जब नबी करीम की बारगाह में पहुंचे मदीना मुनव्वरा, तो आपको बेसाख्ता रोना आएगा, या अल्लाह कहाँ मेरा नसीब, जिस नबी का कलमा दूर रह के पढ़ा था, आज उस नबी की बारगाह हमको माथे की आंखों से देखना, तो यकीनन आपका दिल पिघल जाएगा और आप रोते हुए कहेंगे सलाम पेश, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इस तरह से आप सलाम पेश किए, उसके बाद आप कहेंगे कि हे आका, बेशुमार चाहने वालों ने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया है। बहुतों का नाम याद है, बहुतों का याद नहीं है, ये मसला जरूर याद रखिएगा। बहुतों के नाम याद है, बहुतों के याद है। आका आप सबको जानते हैं, तमाम गुलामों के सलाम को आप कबूल करते हैं, आप बरी जिम्मा हो जाएंगे, अब आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं रहेगा। और जैसे ही सरकार की बारगाह में मोहब्बत के साथ इंसान सलाम पेश करता है, नबी करीम उसे समाअत कर लेते हैं, नबी करीम उसको समाअत कर लेते हैं, सुन लेते हैं, और फिर आपके सलाम का जवाब नबी दे दे तो फिर क्या कहें, जाहिर सी बात है। और रो धो करके आप वहाँ पर जो कहेंगे, अभी उम्रा की बारी आई, मुमकिन है बहुत जल्द आपको अल्लाह के हबीब अपने हज के लिए बुला, जाहिर सी बात है। और खास करके ये याद रखें, मदीना मुनव्वरा के अंदर एक कब्रिस्तान है, उसका नाम जन्नतुल बकी। बहुत सारे लोग जूते चप्पल लेकर कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए, शरीयत में नाजायज़ है, क्योंकि वहाँ भी हुकूमत ने बहुत सारे मज़ारों को शहीद करके रोड बना दिया। तो हो सकता है किसी अल्लाह वाले की खबर हो, उसके ऊपर मेरा जूता चप्पल, तो बेअदबों में शुमार। बेहतर तरीका ये होगा कि चप्पल को आप अपनी जगह छोड़ दें और आप जाएं, किनारे ही पर खड़े होकर फातिहा पढ़ लें और आप उल्टे कदम लौट आए, मुमकिन है। हाँ, तो इंशाअल्लाह रहमान के मौलाना है तो आपको ज़रूर गाइड करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हाँ, तो ध्यान ये रखना है आपको, मसला खाली ये क्या आएगा, ये मुफ्ती शमसुद्दीन हो या मुफ्ती निजामुद्दीन या मौलाना अबरार, जो बात आपको हमारे हर हैं पढ़े हाँ नहीं, अगर जाकिर भाई साथ में हैं तो जो ये बताएंगे वो दोनों तीनों मिलके नहीं बता, वजह प्रैक्टिकल अलग चीज होती है, पढ़ना अलग चीज होती है। तो मैं जो आपको प्रैक्टिकल बताया तो वो आपको बखरी चुके बढ़ा दी जाते हैं, तो उनका तजुर्बा और उनके किताब में तो पढ़ा है जैसा होता है उड़ा ऐसा, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है वहाँ थोड़ा आदमी तो इस तरीके से। और आपका रिमाइंड हो गया, अच्छा 14 नंबर में मेरे ख्याल से 18 तारीख को फिर प्रोग्राम। हाँ इंशाअल्लाह ऐलान करो, दावत दो। हाँ, अब एक मसला ये रहा है आज का प्रोग्राम ऐसा रहा कि मैं जो मुझे तकलीफ करे तो लोग कम है, लेकिन कब में मैंने नजर डाला, कब नहीं नजर होने क्या
بے نمازی کچھ ہے ہی نہیں پروگرام ہے ہی نہیں. یہاں پہ جتنے لوگ نمازی ہیں الحمدللہ بس دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ آپ کے جانے وہاں آپ کی حاضری کو قبول کرے اور وہاں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دن ایسا دے کہ ہم سب ایک ساتھ ہو جائیں انشاءاللہ آمین. اور 18 لوگ ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے ذاکر بھائی سے گزارش کروں گا ابھی تک تو میں نے ان کا کام نہیں کرا ہے نا ٹھیک ہے نا تو ہم سوچے کہ کم سے کم کچھ نہ صحیح علاقہ کے جو مولانا لوگ ہیں ان کے ساتھ تھوڑا خیال رکھا جائے ہے نا کیونکہ عالم کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا نصیب کی بات ہے اور زندگی میں پیسہ ان کو بہت آئے گا دولت بہت آئے گی انشاءاللہ. جب عالموں کے ساتھ اگر ان کا رول ان کی رعایت رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ملتا چلا جائے گا. اب مولانا مجید وجہ ہے یہ بہت تعریف کریں ہماری ٹور ایسی حضرت ایسی ایک بار ہمارے ساتھ چلیے تو میں بھی دماغ لگائے رکھا ہوں کہ ایک ساتھ ایک مرتبہ جا کے دیکھا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا ایک جگہ جمع ہونا قبول کرے اور آپ تمام عامرین کے توسل سے وہاں دعا کریں. اور میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ سے کر رہا ہوں اگر کوئی غلطی سلطی ہو تو معاف کیجیے گا. سب کا سلام پیش کیجیے گا اور ہر ایک کے خاص کر ہندوستان پاکستانی مسلمانوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. آمین. السلام علیکم. اذان ہوگی اس کے بعد نماز. حضرت